اردو پیپر 3248 کی ٹرانسلیشنز کر رہے ہیں ہم. یہ وہ پیسج ہے جو آپ کا کیمبرج کے ایگزام میں آتا ہے اس طرح کا. 20 مارکس کا ہے سوال یہ, اور یہ پیپر 1 کا حصہ ہے, لیکن اس کو میں نہیں کراؤں گا, یہ اینڈ میں آپ دیکھیں گے اور اس کی اردو بھی دیکھیں گے. میں اس کا ایک سمپلیفائڈ ورژن جسے ہم کہتے ہیں سہل جو ہے وہ میں نے اس کا ایک پیسج بنایا وہ کرواتا ہوں. جملے بائی جملے دیکھتے ہیں اس کو. اف یو موو ٹو اے نیو کنٹری, تو ایک پورے جملے کو بھی اب توڑیں گے ہم. اگر آپ ایک نیو کنٹری مطلب نئے ملک میں موو ہوتے ہیں مطلب منتقل ہوتے ہیں, یو مائٹ فیس ان ایکسپیکٹڈ چیلنجز, آپ کو شاید غیر متوقع, ان ایکسپیکٹڈ مطلب ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے متوقع, اور ان ایکسپیکٹڈ کا مطلب ہوتا ہے غیر متوقع جس کو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, توقع نہیں کر سکتے. یو مائٹ فیس ان ایکسپیکٹڈ چیلنجز, چیلنجز کی اردو آپ مشکلات لکھ سکتے ہیں. تو اب اس کو جوڑ کے بنائیں گے. اگر آپ ایک نئے ملک منتقل ہوتے ہیں, کوما, جب انگلش میں کوما ہے اردو میں بھی لگا دیجیے گا. اسی طرح انگلش میں کسی کے کال ہے نا کوٹیشن مارکس میں, تو وہ آپ اپنی اردو میں بھی وہ کال کو ایز اٹ از کوٹیشن مارکس میں ہی بیان کریں گے. ٹھیک ہے. بہرحال اسی طرح سوالیہ نشان ہے تو اردو میں بھی سوالیہ نشان بنے گا. سو اگر آپ ایک نئے ملک منتقل ہوتے ہیں, کوما, یو مائٹ فیس ان ایکسپیکٹڈ چیلنجز, آپ شاید, مائٹ کا مطلب ہوتا ہے شاید, آپ کو شاید غیر متوقع مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. اگر آپ کسی نئے ملک میں منتقل ہوتے ہیں تو آپ کو غیر متوقع چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ چیلنجز لکھیں یا پھر اس کو مشکلات لکھیں, ایک ہی بات ہے. چیلنجز کی اردو چیلنجز ہوگی ایگزیکٹلی اگر بنانی, اور مشکلات بن جب بہتر یہ مشکلات لکھ دیں. یو مائٹ نیڈ ٹو لرن اے نیو لینگویج, آپ کو شاید ایک نئی زبان سیکھنی پڑ سکتی ہے. اینڈ اٹ کین ٹیک ٹائم ٹو بیکم فلوئنٹ اینڈ کانفیڈنٹ. کانفیڈنٹ ہوتا ہے پر اعتماد, اعتماد کے ساتھ ہوتا ہے جو, اور فلوئنٹ مطلب روانی کے ساتھ. تو آپ کو روانی کے ساتھ اور پر اعتمادی کے ساتھ مطلب اس چیز کو سیکھنے میں, نئی زبان کو سیکھنے میں وقت لگ سکتا ہے, اس سے مراد یہ ہے. تو اب یہ توڑ کے جب آپ بنائیں گے پھر اس کو پورا جوڑ سکتے ہیں. آپ کو ایک نئی زبان سیکھنی پڑ سکتی ہے. یو مائٹ نیڈ ٹو لرن اے نیو لینگویج اینڈ اٹ کین ٹیک ٹائم ٹو بیکم فلوئنٹ اینڈ کانفیڈنٹ. اور روانی اور اعتماد حاصل کرنے پر ہمیں وقت لگ سکتا ہے. وہ زبان کے اوپر روانی اور اعتماد حاصل کرنے پر ہمیں وقت لگ سکتا ہے. اب یہاں پر انگلش میں اینڈ میں لکھا ہے فلوئنٹ اور کانفیڈنٹ. جب آپ اس کو ریفریش کرو گے جملے کو, تو آپ کے جملے میں اردو میں وہ چیز پہلے آنی چاہیے تو پہلے لگائیے. زیادہ بہتر فلو اس کا کس طرف ہے وہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اگر آپ اچھے ریڈر ہیں تو. ان سم کنٹریز, کچھ ممالک میں, ملک ہوتا ہے کنٹری, اور کنٹریز کا مطلب ممالک, اور یہ اسپیلنگس تو آپ کو خیر آنی چاہیے, اردو میں بھی لکھی آ جائے گی. ان سم کنٹریز, کچھ ممالک میں, پیپل ڈرائیو آن دی اپوزٹ سائڈ آف دا روڈ. اپوزٹ کا مطلب مخالف, سائڈ مطلب سمت. تو کچھ ممالک میں لوگ سڑک کے مخالف سمت میں گاڑی چلاتے ہیں. ڈرائیو کا مطلب گاڑی چلانا, اگر رائڈ ہوتا تو بائک چلاتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ڈرائیو ہے تو گاڑی چلانا. سو کچھ ممالک میں لوگ سڑک کے مخالف سمت میں گاڑی چلاتے ہیں. سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل وین کراسنگ دا اسٹریٹ. تو آپ کو کیئرفل کا مطلب کیا ہوتا ہے, بہت احتیاط برتنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. سو آپ کو احتیاط کرنا پڑتا ہے جب آپ سڑک پار کر رہے ہوں. کچھ ممالک میں لوگ سڑک کے مخالف سمت میں گاڑی چلاتے ہیں, لہٰذا آپ کو سڑک پار کرتے وقت محتاط رہنا پڑتا ہے. کیئرفل مطلب محتاط, کیئرفل رہنا پڑتا ہے. یہ اسپیلنگ کلیئر نہیں ہو رہی تو یہ میم ہے اور تے الف اور تو. ٹھیک ہے. Going to a new school in a new country can also make you feel nervous and worried. Going to a new school مطلب نئے اسکول جانا. یہ going کا مطلب ایک کہیں جانے کی ایکٹیویٹی کو میں یہاں پر going کے طور پہ لکھ رہا ہوں. دیکھو کہیں ING آ جائے نا تو اکثر جگہ اس کی اردو, بلکہ زیادہ تر اس کی اردو رہا, رہی, رہے ایسے بنے گی. سوری میں اتنے کونے پہ لکھ رہا ہوں. بہرحال لیکن یہاں پر آپ نے خود ہی اندازہ لگانا ہے کہ یہاں پر گوئنگ ٹو اے نیو اسکول, اسکول جانے کے عمل کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو گوئنگ ٹو اے نیو اسکول میں آپ یہ نہیں کہنا اسکول جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا اسکول جاتے وقت کہہ سکتے ہو آپ. ان اے نیو کنٹری, یا اسکول, ایک نئے ملک میں اسکول جانا کین آلسو میک یو فیل نروس. ایک نئے ملک میں اسکول جانا آپ کو نروس مطلب پریشان, اور وریڈ مطلب فکر مند کر سکتا ہے. نئے ملک میں نئے اسکول
न्यू स्कूल न्यू कंट्री, अच्छा 2 दफ़ा नया लगा हुआ, तो नए मुल्क में नए स्कूल में जाना आपको परेशान और फिक्रमंद कर सकता है, बना सकता है। ये ऐसा क्यों? ये इसलिए क्योंकि, या इसकी वजह यह है कि यू नीड टू एडजस्ट टू न्यू पीपल, आपको नए लोगों के साथ ख़ुद को ढालना पड़ता है, आपको नए लोगों में ख़ुद को डालना पड़ता है। लेकिन सिर्फ नए लोग नहीं है, आपको खुद अपने आप को या आपको खुद को नए लोग, कवानीन, क्योंकि रूल्स हैं, एक रूल होता तो कानून होता, रूल्स, कवानीन, टीचर्स, असातिज़ा, रूटीन्स मतलब मामूलात के रोज़मर्रा के जो होते हैं, मामलात नहीं है, मामलात अलग चीज़ है, मामूलात अलग चीज़ है। मामूलात मतलब रूटीन और मामलात मतलब अफेयर्स, ठीक है, ये अलग चीज़ है। यहाँ पर रूटीन का मतलब मामूलात है, जो आपकी मामूल के मुताबिक रोज़मर्रा है, एंड सब्जेक्ट्स, और नए मतलब नए असबाक भी आपको चुनने पड़ते हैं। तो क्या उर्दू बनती है? ये इसलिए कि आपको नए लोग, कवानीन, असातिज़ा, मामूलात और असबाक के साथ खुद को ढालना पड़ता है, के मुताबिक, ज़्यादा बेहतर है, के मुताबिक खुद को ढालना पड़ता है। ये इस वजह से कि आपको नए लोगों, कवानीन, असातिज़ा, मामूलात और मज़ामीन के मुताबिक, अच्छा असबाक की जगह यहाँ पर मज़ामीन लिखा है, कोई बात नहीं, सब्जेक्ट आप सबक की जमा लिख सकते हो, असबाक या मज़ामीन भी लिख सकते हो, खुद को डालना पड़ता है। इवन समथिंग सिंपल लाइक लर्निंग हाउ टू पुट ऑन अ टाई, एक टाई कैसे पुट ऑन की जाती है, इतनी सिंपल चीज़ भी सीखने के लिए इट कैन बी अ न्यू एक्सपीरियंस, एक नया तजुर्बा हो सकता है फॉर सम स्टूडेंट्स, कुछ तलबा के लिए। तो कुछ तलबा के लिए टाई बांधना जैसी सादा चीज़ भी एक नया तजुर्बा हो सकता है। अच्छा ये देखिए, ये के लिए जब भी लिखा हो ना, तो काफ बड़ी के अलग और लाम के साथ एक शोशा अटैच करके और बड़ी ये करके नीचे 2 नुक्ते लगा दिया करें, ठीक है। आप इसकी स्पेलिंग गलती से ये मत कर दीजिएगा, मतलब अक्सर के काफ बड़ी के हो जाता है और ये के लय हो जाएगा, ये के लय है, लिए नहीं है, हमजा नहीं लगेगा, काफ बड़ी के, लाम ये बड़ी है, ये 2 ये है, एक छोटी ये के 2 नुक्ते हैं और 7 बड़ी है। तो कुछ तलबा के लिए टाई बांधना जैसी सादा चीज़, या आसान चीज़ भी लिख सकते हो सादा की जगह, जैसी सादा चीज़ भी एक नया तजुर्बा हो सकती है, कैन बी अ न्यू एक्सपीरियंस। अच्छा ये देख लीजिएगा ज़रा आप, अब जैसे यहाँ पर लिखा है ना सम स्टूडेंट्स, तो मतलब कुछ तलबा, मैनी स्टूडेंट्स होता तो मतलब बहुत से तलबा, ठीक है। व्हेन आई स्टार्टेड स्कूल इन इंग्लैंड, जब मैंने इंग्लैंड में स्कूल स्टार्ट किया, अब आप इसको इंग्लैंड लिखें या बरतानिया लिख दें, बेहतर ये एक मुल्क का नाम है जो वो एज इट इज़ उतारे, इंग्लैंड। लेकिन अगर आप ब्रिटेन लिखा होता या ब्रिटिश लिखा होता या यूनाइटेड किंगडम लिखा होता, तो आप उसको यूनाइटेड किंगडम लिखते या बरतानिया लिखते, एक ही बात थी। इंग्लैंड को आप इंग्लैंड लिखें, अगर बरतानिया लिख भी देते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो फिर एक बड़ा खित्ता हो जाता है बरतानिया, और ये स्पेसिफिकली इंग्लैंड की बात हो रही है। तो मैंने किसी लेक्चर के अंदर अगर ये बोला हो कि इंग्लैंड की जगह बरतानिया भी लिख दे, तो वो उस बात को इग्नोर कीजिएगा, आपने इंग्लैंड की जगह इंग्लैंड ही लिखना है, क्योंकि मुल्क का नाम है। व्हेन आई स्टार्टेड स्कूल इन इंग्लैंड आई फेस्ड अ बिग कल्चरल डिफरेंस, जब मैंने इंग्लैंड में स्कूल शुरू किया, आई फेस्ड अ बिग कल्चरल डिफरेंस। कल्चर मतलब होता है सकाफत, कल्चर मतलब सकाफत, सकाफत की स्पेलिंग सा से होती है और कॉफ आता है बीच में, सकाफत। कल्चर का मतलब सकाफत होता है, आप ट्रेडिशंस का मतलब सकाफत मत लिख दीजिएगा, ट्रेडिशंस का मतलब होता है रिवायत, ठीक है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस कहीं पर लिखा हो तो मतलब रिवायत, और कल्चर का मतलब होता है सकाफत, मिलते जुलते अल्फाज नहीं है, लेकिन कल्चर के लिए आप सकाफत का लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिएगा। तो जब मैंने इंग्लैंड में स्कूल शुरू किया, कॉमा, क्योंकि यहाँ भी कॉमा है, तो मैंने एक बड़ा सकाफती फ़र्क महसूस किया, तो बहुत बड़ा एक चेंज महसूस किया। वो क्या? वो डिफरेंस, फ़र्क मतलब डिफरेंस होता है। इन माई होम कंट्री, होम कंट्री को आप कह सकते हैं मौरूसी मुल्क या आबाई मुल्क, आबाई मुल्क, कंट्री मतलब मुल्क, ठीक है ना। आबाई मतलब जहाँ आपके आवाज़ दाद रहे हो, मौरूसी भी होता है, मौरूसी के बीच में भी से लगता है, मौरूसी, ठीक है। और अगर इसका मतलब मौरूसी और आबाई नहीं आ रहा तो आप ख़ानदानी लिख दें, ठीक है। तो इन माई होम कंट्री, मेरे आबाई मुल्क में, वी वुड नेवर लुक आवर टीचर्स डायरेक्टली इन दी आई, तो सकाफती फ़र्क बता रहे हैं हम यहाँ कि मेरे आबाई मुल्क में हमारा कल्चर क्या था कि वी वुड नेवर लुक आवर टीचर्स डायरेक्टली इन दी आई। ये वुड जब भी आ जाए ना तो इसका मतलब करते, ऐसा हम कभी नहीं करते, ठीक है ना। वुड आ गया तो मतलब
کوئی چیز ہوتا کرتے, جیسے کہ اگر میں ڈاکٹر ہوتا تو میں علاج کرتا, تو اف آئی ور ڈاکٹر آئی وڈ ٹریٹ پیشنٹس, میں پیشنٹس کا علاج کرتا. تو یہ وڈ کا مطلب کرتا ہوتا اس طرح آتا ہے, ٹھیک ہے, اور نیور کا مطلب تو کبھی نہیں. سو ہمارے آبائی ملک میں وی وڈ نیور, ہم کبھی نہیں, لک آر ٹیچر, ہم اپنے اساتذہ کی, ٹیچرز ہیں نا, ہم اپنے اساتذہ کی آنکھوں میں کبھی نہیں دیکھتے ڈائریکٹلی ان دی آئی, کیونکہ ڈائریکٹلی ان دی آئی لکھا ہوا ہے نا. سو ہم اپنے اساتذہ کی آنکھوں میں بالکل نہیں دیکھتے, بیکاز اٹ واز کنسیڈرڈ روڈ, کیونکہ یہ تلخ سمجھا جاتا, تے لام خے تلخ, یہ بدتمیزی سمجھا جاتا, تلخ کہہ دیں یا بدتمیزی کہہ دیں. ہمارے آبائی ملک میں, میرے آبائی, مائی ہوم کنٹری لکھا ہے, میرے آبائی ملک میں ہم کبھی بھی اپنے اساتذہ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتے تھے, کیونکہ اسے بدتمیزی سمجھا جاتا تھا. آپ یہ لکھ سکتے تھے, میرے آبائی ملک میں ہم کبھی بھی اپنے اساتذہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھتے تھے, یا آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتے تھے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو جیسا فلو اچھا لگ رہا. بٹ ہیئر, لیکن یہاں, دا فرسٹ تھنگ ٹیچر سیز از, جو پہلی ہی چیز اساتذہ کہتے ہیں, لیکن یہاں پہلی ہی چیز اساتذہ یہ کہتے ہیں, لک ایٹ می وین آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو, جب میں تم سے بات کر رہا ہوں میری طرف دیکھو. لک ایٹ می, لک ایٹ می کا مطلب میری طرف دیکھو. اگر ہوتا نا لک می تو مطلب مجھے دیکھو, لک می ہوتا مطلب مجھے دیکھو, لیکن یہ لک ایٹ می ہے تو مطلب میری طرف. یہاں پر ایٹ کا مطلب کیا ہے, طرف, تو ریفے. تو یہاں پہلی بار ٹیچر کیا کہتے ہیں, میری طرف دیکھو جب میں تم سے بات کر رہا ہوتا ہوں, جب میں تم سے بات کر رہا ہوں. لیکن یہاں اساتذہ کی پہلی بات ہی یہ ہوتی ہے, اچھا پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہو بات کوٹیشن مارکس ہیں, کیونکہ جو اساتذہ کے الفاظ ہیں وہ انگلش میں بھی ایگزیکٹلی نیریٹ کیے گئے کوٹیشن مارکس میں, تو آپ بھی اردو میں کوٹس لگا کے نیریٹ کرو گے اس کو, ٹھیک ہے. اور کیونکہ یہاں پر THAT دیٹ نہیں لکھا, تو آپ بھی اردو میں کاف ہے کے نہیں لگاؤ گے. ایک ہوتا نا ہمارے اساتذہ کی پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ, تو اس کی انگلش میں دیٹ بھی لکھا ہوتا ہے, وہ دیٹ نہیں لکھا ہوا انگلش کے اندر, اس کو ڈائریکٹ اسپیچ کے طور پہ بنایا ہوا ہے, جس میں ایز اٹ از کسی کے کہے ہوئے الفاظ بتائے جاتے ہیں. تو اردو میں بھی کاف ہے کہ لکھے بغیر آپ یہ بنائیں گے کوٹیشن مارکس کے ذریعے. اب یہ آپ کا وہ پیسج ختم ہوا جو سمپل والا تھا, یہ آپ کا CI جو کیمبرج والا پیسج ہے, اور کون سی اٹیمپٹ کا, یہاں پر اٹیمپٹ لکھی ہوئے, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا پیسج ہے, آپ اس کی اردو بنائیے گا ویسے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر کے, مطلب پہلے پورا جملہ پڑھیے گا, پھر اس جملے کے مزید ٹکڑے کیجیے گا, اور ہر ٹکڑے کی اردو پہلے اس کے اوپر لکھ کے پھر اس کو جوڑنے کی کوشش کیجیے گا, جس میں پہلے بعد میں کچھ بھی کوئی بھی پیس پہلے یا بعد میں جو آپ کو بہتر لگے فٹ کریں. یہاں پر اس کی پوری اردو لکھی ہے. اگر آپ کسی دوسرے ملک میں رہنے کے لیے سفر کرتے ہیں تو آپ کو غیر متوقع مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. واضح طور پر مطلب یہاں پر انگلش میں اگر دیکھوں میں تو یہاں پر لکھا ہے کلیئرلی کا مطلب واضح طور پر. تو بہرحال یہ میں اسٹارٹ دے دیتا ہوں, لیکن یہ آپ نے کرنا خود ہے, اور اس کے بعد اس کی اردو کو دیکھنا ہے.